بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گیلانی صاحب۔ یہ جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس کے اوپر تو چیزیں کھچاؤ اور کھینچا تانی کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی اور خاص کر جو عمران خان کی کل گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے جو ریپریکشنز ہیں اور ان ریپریکشنز کی جو آوازیں ہیں وہ کے پی اسمبلی سے بھی اٹھتی ہوئی آ رہی ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہاں پہ معاملہ گرم ہونے جا رہا ہے۔ تو کہیں میرا خدشہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں ایٹ دا فرنٹ، تاکہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں کہ کہیں کے پی میں گورنر راج کی طرف تو معاملہ نہیں جا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرف بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری، یہ جو ہم نے آئی ایم ایف کے اوپر گفتگو کی ہے اور جو چائنا، سعودی عرب اور یو ای کے بارے میں بات کی ہے، آج اس پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی آج سعودی ایمبیسڈر کی فائنانس منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کی ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے۔ اور آج میری ایک اور بھی خواہش ہے کہ جو چائنیز کے کنسرنز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ذرا کھل کے اپنے دیکھنے والوں سے بات کریں۔ تو سٹارٹ جو ہے وہ پولیٹیکل، چونکہ پولیٹیکل اکانومی ہمارا فوکس ہے، تو سٹارٹ پالیٹکس سے کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے وہی ہو رہا ہے جو کافی ہفتوں سے ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں شدت آ جاتی ہے، جس طرح کل پرسوں یہ شدت آئی اور ایک جلسہ بڑی مشکل سے ہوا، پھر اس کا ریئیکشن آیا، اور خود فلور پہ بھی، ہاؤس کے فلور پہ خواجہ آصف وزیر دفاع نے کہا جی کہ جو پرسوں ہوا تھا کل اس کا ریئیکشن تھا۔ تو اس کے بعد اس کا ایک ریئیکشن کے پی اسمبلی میں بھی دیکھنے میں ملا مہتاب صاحب۔ عمران خان صاحب نے بڑی سخت گفتگو فرمائی ہے کل۔ عمران خان صاحب نے خیر کیا سخت، انہوں نے کہا جی کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے ٹاکس کا۔ اسٹیبلشمنٹ کون سی ان سے ٹاکس کر رہی تھی بھائی؟ تو وہ پہلے تو بیٹھے کوشش ہیں، وہ کرتے رہے جیل تھے۔ میں، کوشش دیکھیں پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتانا ہے صحیح، نہ عمران خان نے صحیح بتانا ہے۔ ہاں ٹھیک بات جب ہے، وہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ مسکرا دیتے ہیں، جب نہیں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں میں کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں فریقین کے مابین کی گیم ہے، اس میں ہم ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے ٹھیک ہے۔ تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ میں ان سے مذاکرات کا دروازہ بند کر رہا ہوں میں، یہ وہ۔ اور کے علی پی امین اسمبلی گنڈا میں کیا پور، ہوا ہے کل؟ ایک چیز جو علی امین گنڈا پور کی اسپیچ کے حوالے سے انڈورسمنٹ تھی ان کی کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اس نے جو کچھ کہا، میرا خیال ہے کہ اس کو کچھ غلط انٹرپریٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں انہیں تو نہیں پتہ کیا ساری بات ہوئی، لیکن انہیں یہ پتہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ انہوں نے آپ کا دفاع کیا، آپ کے لیے موومنٹ چلانے کی بات کی، تو وہ اس سینس میں یقیناً کہہ رہے ہوں گے۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ شاید کی بنیاد پہ بات نہ کریں سر، شاید کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے یار، اس ملک میں کیا ہو کنوکشن کے ساتھ بات کیا کریں، کنوکشن کے ساتھ کیا بات کریں گے تو پھر کنوکشن دوسری بھی ہوتی ہے۔ ہوتی رہے۔ اس لیے پلیز ذرا کیا ہوتا ہے احتیاط کریں۔ سر؟ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب آپ کچھ کو نہیں نہیں پتا ہوتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ احتیاط کریں۔ بہت سارے لوگ آپ کے چاہنے والے مجھے کہتے ہیں مہتاب صاحب کو کہیں احتیاط کریں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ویسے وہ کہہ رہے ہیں احتیاط کریں، آج کل موسم بدل رہا ہے نا، اچھا اچھا، سردیاں آپ آنے موسم والی کی ہیں۔ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا شاید آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے۔ اچھا جی، کے پی اسمبلی میں بڑی حیرت انگیز طور پہ جی ایسی سر، تقریریں ہوئی ہیں جن میں جو ملٹری کا رول ہے پالیٹکس میں اس کو بڑا سویئرلی، شدت کے ساتھ کرٹیسائز کیا گیا ہے، یہ کس نے کی ہے اور سر؟ ایم پی حضرات نے کیا ہے مختلف۔ نہیں، کون سی پارٹی سے؟ پی ٹی آئی ہے، ظاہر ہے وہاں پہ میجارٹی پارٹی، بلکہ نہیں، واسٹ وہاں پہ میجارٹی، دیکھیں اے این پی بھی، واسٹ میجارٹی ان کی ہے نا۔ یہ کل ٹھیک کا ہے، جو اجلاس بلایا گیا تھا کے پی اسمبلی کا، وہ تو اس واقعے کے بعد ہی بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک مذمتی قرارداد بھی پاس کی گئی، لیکن جو ایم پیز نے وہاں پہ تقریریں کی، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک پیغام ہے، اور بڑے ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو وہ چیزیں نہیں چلتی، تو وہ نہیں چلی ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ، تو کوئی خبر ہی نہیں آئی اس کی نیشنل ٹھیک ہے، میڈیا پہ، لیکن ظاہر ہے بڑے گھر والوں نے یا جن کے متعلق بات ہے ان تک تو لازمی پہنچ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ تک کہا گیا کہ یار کہ آئی ایس آئی کو پولیٹیکل پارٹی بنا لینی چاہیے، تو آئی ایس آئی کو ویسے بائی دا وے پولیٹیکل پارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے جب ان کا سارے تو سارے ہی انہوں نے ان کے پارٹی ساتھ کام چل جاتا ہے، تو وہ آپ بیل مجھے مار ٹھیک ہے، کیوں کریں؟ ویسے بھی آزاد طور پہ بھی اب ان کے نمائندے آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اچھا تو وہ وہ کون ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ محسن نقوی فیصل اپنے آپ کے جو فرینڈ ہیں فیصل واڈا؟ واڈا،
بڑے زبردست آدمی ہیں آپ، خام تو میں نے کب کہا، تو میں تو خود کہتا ہوں کہ زبردست آدمی کبھی آئیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی گپ شپ کریں. میں نے تو ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، دوبارہ سے کرتا ہوں، دوبارہ انہیں بلا کریں. کے دیکھیں. ڈائیورسٹی اسی لیے امپورٹنٹ ہے ہاں جی، کہ کوئی شخص عقل کل نہیں ہے. میڈیا جو ہے یہ کوئی پراپیگنڈا ٹول نہیں ہے. میڈیا ہر کسی کا موقف پیش کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں، ڈائلاگ کے لیے ایک اوپن ڈسکشن فورم ہونا چاہیے اور اس کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے باتوں کو بیان کرنا چاہیے. پھر کچھ ایک ایم پی اے صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دنوں میں مجھے بلایا گیا اور مجھے ایک ڈی ایس پی. کون سے ایم پی اے صاحب تھے یہ تھے ایک، پتہ چل جائے گا نا، وہ وہیں پہ تھے ایک. اچھا. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ڈی ایس پی نے کہا کہ ایک میجر صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ سے. اچھا. کل تو میں نے کہا کہ انہیں مجھ سے کیا کام ہے بھائی. تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد اگلے دن پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی مجھے علیحدہ ملا اور اس نے کہا کہ ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، مہربانی کریں تو آپ ان سے مل لیں. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیسے ڈی ایس پی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. ان کی جو باتوں کا خلاصہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں ملا ان سے. اچھا. تو وہاں پہ ایک کرنل صاحب تھے اور میجر صاحب تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ تو جیت جائیں گے، ایم پی اے بنیں گے، وزیر بنیں گے، حکومت میں آ جائیں گے اور اس طریقے سے. اور عمران خان کے متعلق میجر صاحب نے کہا کرنل صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ذرا احتیاط سے بات کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو ضرور بات کروں گا، میرا لیڈر ہے. تو اس پہ کرنل صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ریڈ کراس کر دیا ہوا ہے عمران خان پہ، تو آپ ایسے نہ کریں. جس پہ انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں. تو اس طرح کی کھلی ڈلی باتیں اسمبلی میں ہوئی اور ایک مذمتی قرارداد پیش ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چند لوگ پاکستان فوج میں جو اس ٹائم پالیٹکس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک جنرل پاک فوج کی پذیرائی کی گئی. ایک مجھے بات کرنے یہ کی کہا اجازت گیا ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. میں ایک بات کر سکتا یعنی کہ آپ نے موقف پہ ڈٹے رہنے کی ایک پیغام تھا یہ کہ ایک میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ سے، مجھ سے یا کے پی اسمبلی سے؟ میں سب لوگوں سے اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ریکویسٹ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشینز کے اوپر کراس لگانا پاکستان کے لوگوں کا حق ہے. یہ نہ تو باجوہ کا حق ہے. باجوہ نہیں، سن لیں، حسن کون؟ قمر جاوید باجوہ. قمر جاوید باجوہ وہی نا، قمر جاوید باجوہ صاحب. کئی باجوے نہیں یار، پھر قمر جاوید باجوہ صاحب صوب نہیں ہے وہ. خیر قمر جاوید باجوہ. فیض حمید کا کام بھی نہیں ہے. ہاں جی. اور یہ سید عاصم منیر صاحب کا کام بھی نہیں ہے، چیف آف آرمی اسٹاف. دیکھیں آپ، میں ایک چیز سے ان سے اتفاق کرتا ہوں جی، اور بہت سی چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. بہت ساری چیز نہیں، جس چیز سے میں اتفاق کرتا ہوں میں اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ اتفاق یہ ہے کہ جب ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو تو ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. لیکن جب آپ ایک آئینی اور قانونی ریاست کے اندر رہ رہے ہوں تو آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اقدامات آئین اور قانون کے مطابق ہو. آج اگر باجوہ اور فیض نہیں رہے تو میں توقع کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے جناب. تو ہسٹری جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے لوگوں. تو آصف علی زرداری کی بات کو دہرانا چاہ رہے ہیں نا آپ ایک طریقے سے کہ آپ نے آنا ہے اور چلے جانا ہے. جی بالکل، سب نے آنا اور چلے جانا ہے. اور ہم نے یہ جتنے ناگزیر ہیں نا اسلام آباد میں، یہ سارے H8 کے قبرستان میں ہیں. اور وہ جو موقع لہراتا تھا نا ایک ڈکٹیٹر، آخر میں سنا ہے کہ اپنا ہاتھ اور پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا تھا. سنا ہے، مجھے نہیں پتا. یہ تو بیماری ہے نا یار. سنے نا یار، میں نے بھی بیمار ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سب نے مرنا، سب نے ہے نا. مرنا اور ہے، بیمار ہونا اور ہے. اللہ آپ کو شفا یاب رکھے. مرنا سب نے ہے، قبر میں بھی جانا ہے. تو یہ الٹیمیٹ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جو آئین اور قانون کا راستہ ہے یہ ہمیشگی کا راستہ ہے، یہ ہمیشہ رہنا ہے. تو بند گلی میں نہ لے کے جائیں چیز، نہ جائیں، نہیں خود بھی نہ جائیں، کسی کو نہ لے کے جائیں. خود بھی مجھے لگ رہا ہے وہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی سے. کون؟ عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، چیف صاحب کی. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نہ جائے نا. یہ ریاست آئین اور قانون، دیکھیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے حل. تو یار پھر کانسٹیٹیوشن یار، کون کانسٹیٹیوشن کو کون پوچھتا ہے؟ سیاسی جماعتیں پوچھتی ہیں کانسٹیٹیوشن کو.
نظریہ ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت, میں تو اس پہ علیحدہ نظریہ پروگرام کرنا ضرورت تھا. کے تحت اس ملک کا حل نکلا ہے پچھلے 70 سال میں؟ چل تو ایسے ہی رہا ہے. چلنا اور بات ہے, حل نکلا ہے؟ حل تو نہیں نکلا, لیکن چل یہی رہا ہے. وجہ ہے نا. آپ ہم جیسے کتابی لوگوں کو جو پاگل قسم کے ہیں ان کی بھی سن کے دیکھ لینا. آپ کیوں پاگل ہوں گے یار؟ اچھا میں چلیں ٹھیک ہے, میں پاگل بھی نہیں ہوں, ہمارا بھی بات سن کے دیکھ لیں ایک دفعہ. آئین اور قانون کے راستے پہ رہیں, ہمیشگی اسی کے اندر ہے. نہیں تو اس پہ رہیں گے تو پھر وہ آپ اپنی ہار مانیں گے. کوئی ہار نہیں ہے, کسی کی ہار نہیں ہے. کیسے ہار ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں ہار ہے؟ مجھے یہ بتائیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے, آپ اس میں ٹرائل کریں. اگر کوئی ملوث ہے اس کو چھوڑیں نہ, باقی جو لوگ ملوث نہیں ہیں پی ٹی آئی کو فنکشن کرنے دیں نا. پی ٹی آئی کو کیوں کرٹیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں پہلے آپ نے بنائی کیوں تھی؟ یہ تو پھر ایک سیاسی اور فوجی ملی بھگت کا الزام ہے نا یہ سارا. یہ تو کہ آپ نے بنائی کیوں تھی؟ وہ اس لیے تو نہیں نہ بنائی تھی انہوں نے یار. نہیں, انہی کی پریڈیسیسرز نے بنائی تھی نا. وہ تو اس لیے تو نہیں بنائی تھی نا کہ انہی کو کچھ کرنا شروع ہو جائے. یار مجھے یہ بتائیں کہ بھٹو کی جب پیپلز پارٹی بنی تھی, ایک سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے وہ ساری عمر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. ہاں ظاہر ہے, یہ دیکھیں ایک ایولیوشنری پروسیس جی. ہوتا ہے. یہ انسان ہے. یہ ہم نے بہت سارے پروگرامز پہلے میں بھی مثال دی ہے, دوبارہ ایک ناظرین کی یاد دہانی کے لیے اجازت دہرا دیں. ہم نے بات کی تھی ٹی ٹی پی کی. بالکل. یہ چیزیں جو آپ ہیومن لیول پہ کریٹ کر دیتے ہیں, مت سمجھیں کہ آپ انہیں اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یار. یہ بات الٹیمیٹلی کنٹرول کرنے والی ذات اللہ کی ہے, آپ کی نہیں ہے. تو آپ ان کو اس وقت بھی انجینئرنگ مت کریں, آج بھی انجینئرنگ کی کوشش مت کریں. بالکل آپ ٹھیک. تو یہ ہے, لیکن اس سے پہلے کہ کے پی کی بات اور اگلے موضوع پہ جائیں, ہم مکمل کر دیتے ہیں. میں ایک انتہائی قابل مذمت واقعات, آپ کو پتہ ہے کہ پولیو کی کیمپین شروع ہو گئی ہے. یہ ڈرائیو ہوتی ہے ہر چند ماہ بعد. تو کے پی کے علاقے میں ابھی ہم کے پی کی سیاسی اسٹیبلٹی, اور آپ تو گورنر آج کی بائی دا وے بات کر رہے تھے, یہ خواہش ہے ضرور ہے, یہ باتیں بڑی پرانی چل رہی ہیں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا فرینکلی اسپیکنگ. جس طریقے کا مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس وہاں پہ, اور جو کے پی کی آن گراؤنڈ سچویشن ہے. تو میں یہ پولیو کی بات کر رہا تھا. کوئی مشکل نہیں ہے. ساؤتھ وزیرستان میں حملہ ہوا, بم بلاسٹ ہوا, 10 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے پولیو کی ٹیم پہ. اس کے بعد پھر دوبارہ باجوڑ میں ایک پولیو ورکر اور ایک پولیس کانسٹیبل جو سیکیورٹی کے ساتھ تھا وہ شہید ہوا ہے. تو اس طرح کے واقعات تسلسل سے ساتھ وہاں پہ ہو رہے ہیں. اگر آپ جائیں گے اس طرح کے حل کی طرف جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, یہ فردر انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا کام. کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا ان کانسٹیٹیوشنل کام سلوشن نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ خبر ہے, یہ پرسیپشن وہ نہیں ہے. اچھا جی, گورنر راج کے بارے میں سیریسلی کنسیڈر ہو رہی ہے. کر لیں, کوئی بات نہیں, وہ بھی کر کے دیکھ لیں. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں سر, وہ یہ ہے کہ آج سعودی ایمبیسڈر کی ملاقات ہوئی ہے. ماشاء اللہ. آپ سے نہیں, میرے سے نہیں جی, فائنانس منسٹر سے. تو کوشش ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ان رائٹنگ میں کنفرمیشن. چلے کوشش تو ہو رہی, بات چیت جاری ہے. ایک چیز مجھے اور کہنے دیں, وہ یہ ہے کہ چائنیز کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جی, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں نے SIFC کے لوگوں سے ملاقات کی ہے. ویری گڈ. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کی ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں, آپ ویسے پاکستان میں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں. نہیں, میری بات سن لینا. آپ ان لوگوں نے SIFC سے نہیں ملاقات کیا, پاکستان میں رہتے ہیں, SIFC نے ان سے ملاقات کی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا خیر, ان کی ریسٹرکشنز ان کے اوپر, ایک تو ویزا کی پرابلمز بھی انہیں آ رہی ہیں, لیکن ویزا سے زیادہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو اکنامک زونز ہیں ان کے اندر آ کے انویسٹ کریں. تو ایک طرف آپ اکنامک زون, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال جو ہے نا وہ ذرا بات میری سمجھانے میں مدد ملے گی. ایک کمپنی ہے, ان کا جنریٹر خراب ہو گیا. جنریٹر, اب آپ نے جنریٹر ٹھیک کروانا ہے تو آپ کو ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی. اس اپلیکیشن پہ جو ویریفیکیشن کا ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ 7 دن ہے. 7 دنوں کے بعد وہ بندہ آئے گا وہاں پہ, تو اس کو چیک کرے گا. اگر اس کو وہ جنریٹر موو کرنے کی ضرورت ہے تو جنریٹر موو کرنے کے لیے پھر 7 دن کی اپلیکیشن دینی پڑے گی, پھر 7 دن کی ویریفیکیشن ہوگی. تو 14 دنوں کے بعد وہ جنریٹر SEZ جو رشکئی کا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, وہاں سے نکل کے باہر جائے گا. پھر 10-15 دن اس پہ کام ہوگا. 10-15 دن کے کام کے بعد وہ واپس انسٹال کرنے کے لیے آئے گا.
پھر اس کی ویریفیکیشن ہوگی اور وہ لگے گا. چائنیز تنگ ہے اس طرح کی ریسٹرکشنز سے. ان کی موومنٹ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ اصل بات ہے. میں یہ اسی پہ کہنے لگا تھا, وہ صرف ان ریسٹرکشن سے تنگ نہیں, ان کی جو فریڈم ہے وہ کرٹیل ہو چکی ہوئی ہے سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے, مجھے آج ایک بہت ہی اہم بندے نے یہ بات بتائی کہ چائنیز اب آنا چھوڑ رہے ہیں پاکستان میں, ان کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے ایک اور بات میں آپ کی کو وجہ بتانا سے. چاہتا ہوں. یہ ناظرین, یہ سیکیورٹی کی وجہ میں سے آپ وہ کو اپنی ایک اور جان بات بچا رہے بتانا ہیں. چاہتا ہوں کہ جب وہ نکلتے ہیں ایئرپورٹ پہ, پچھلے دنوں کچھ لوگ آئے, جب وہ باہر نکلے تو پولیس نے ان کی ویریفیکیشن کرنی تھی. 5 پولیس والوں نے روکا. 5 بندوں کی ویریفیکیشن گرمی کے اس موسم میں 2.5 گھنٹے لگے. وجہ یہ ویریفیکیشن تھی کہ ویلیفیکیشن تھی؟ سنیں نا, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چائنیز کے نام لکھنا بڑا مشکل ہے. ظاہر سمجھنا اسپیلنگ, وہ چین وہ کہتا ہے, پولیس والا کہتا تھا میں خود لکھوں گا, میری ڈیوٹی ہے. وہ چائنیز آپ بولیں اس کو سمجھ نہ آئے. انگریزی ماشاء اللہ چائنیز کی بھی ہماری طرح ہی ہے, خیر ہم سے بھی گئی گزری ہے. 2.5 گھنٹے لگے 5 بندوں کی نام لکھنے پہ اور ان کہاں اسٹے کرنے اور کیا ان رائٹنگ میں وہ دے دیا کریں انہیں یار جو کچھ ہے. یار ہم آپ کو پتہ ہے نا, اب وہ ہمارا روایتی تفتیشی طریقہ ہی رہنا ہے. آ کی نہ آئے تیرا کتوں آئے ہیں کہ ابو تو کی نہ آئی پنڈ کیڑا ہی دادا کیڑا ہی. 2.5 گھنٹے لگے 5 بندوں کی ویریفیکیشن کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ وہ تو پہلے 2.5 گھنٹے کی انویسٹمنٹ تو اتنے ہو گئی تھا. تو مجھے بتائیں اس طرح سے ٹائم از منی. یس, فار چائنیز تو یہ ڈبل ٹرپل کر لیں. اور ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں منی اسپیکس اینڈ مور منی اسپیکس مور لاؤڈر. کہتے یار یہ کیا آپ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. جی, تو آنا کم ہو گئے چائنیز پاکستان میں. SEZ میں صرف پاکستانی بزنس مین شاید آ جائیں تو آ جائیں, یا کوئی جوائنٹ وینچر ہو تو ہو, کامیابی کی کوئی امید نہیں رہی. اچھا وہ پھر بڑے گھر سے ملاقات کیا ہوئی SIFC والی, وہ تو بتائیں نا اب. یار ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے SEZ کے انسینٹیوز ہم کم کر رہے ہیں. SIFC نے انہیں کیا کہا پہلے یہ بتائیں, تو چائنیز ملے کیا بات ہے؟ بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ آپ کے لیے ہم 4 SEZs تیار کرنے والے ہیں. وہ کمپلیشن کے قریب ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں آ جاتا ہوں. نہیں میں رشکئی ان کو کہہ رہی ہے کہ رشکئی کا جو ڈیولپر ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, چائنیز ہیں. کچھ چیزیں اگر مجھے کہیں گے تو میں ڈیٹیل بھی بتا دوں گا, لیکن میں رک رہا ہوں. وہاں کا پولیس والا گیا تھا, رک رہا ہوں میں وہاں پہ, یہاں پہ رک جاتا ہوں میں. تو معاملہ چل نہیں رہا. ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اگلے 2-3 دنوں میں ہمارے ولاگ سنیں. کچھ ایسے انکشافات کرنے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا تو یہ SIFC کی کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ آپ میرے پر جلانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں, ایک آپ اکانومی کے رپورٹر ہیں یار, کہ آپ نے کہا 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, جو آپ نے 1 سال اور 1 مہینہ ہو گیا ہے تقریباً. ہاں جی. میجر انویسٹمنٹ آئی ہے؟ نہیں آئی. جنرل انویسٹمنٹ شاید آ گئی ہو, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. وہ آپ کو پتا ہوگی. جنرلی یار مجھے نہیں پتا نا. فارن انویسٹمنٹ آپ وہ میجر کرنل والے جنرل کی طرف نہ جائیں. میں اسی لیے تو میں پیچھے ہٹ گیا نا. میں یہ عام وہ میجر اور جنرل چیزیں جو ہوتی ہیں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میجر انویسٹمنٹ اگر نہیں آئی تو اس کو میں کیا کہوں؟ کیا کوشش یہ کہیں مثبت رپورٹنگ کیا کریں. مثبت رپورٹنگ میں کر رہا ہوں, پازیٹیو رپورٹنگ کریں, مہربانی کریں. آپ اپنا آپ بچائیں, اپنے پروگرام کو بچائیں, ملک کا دفاع کریں, ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنے والوں کا دفاع کریں. وہ تو میں کرتا ہوں. ہاں, وہ میرا کام پیش کریں انہیں, وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑیں, ان کے معافی دے دیں, بس کریں. وہ آپ کریں, یہ کام میرا نہیں ہے. جناب چیف صاحب مہربانی کریں. میرا خیال ہے کہ ہم اپنی حد سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم اس کے بارے میں آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.